جہازوں میں سفر کے دوران ایسا ہوا کہ کسی جہاز میں 8-10 پکے نمازی ہونا تو وہ واش روم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, کیچڑ کیچڑ کر دیتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جہاز کا عملہ یا جہازوں کی جو بھی کمپنی ہے وہ کہے گی کہ ہمارے جہاز میں اللہ کرے نمازی نہ آئے کوئی. اتنا گند نمازی لوگ مچاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اب میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں. میں نے بتایا نا, ممبر پہ انسان اپنی برائیاں کبھی نہیں بتاتا, اچھی اچھی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, لہٰذا بہت زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں مجھ سے پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے. میں کیا کرتا ہوں, جہاز میں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے, نمبر 1, راستے میں کسی قیمت پہ نہ پڑھیں. خاص طور پہ تبلیغ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, تبلیغ والے ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوتے ہیں, ان سے بھی ایک بات, میں نے خود یہ چیزیں کچھ دیکھی ہیں, راستے میں کبھی نماز نہ پڑھیں. اس سے جو جہاز کا عملہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پہلے ایک آدمی نیت باندھ لے, پھر اس کے بعد دوسرا نیت باندھ لے, تیسرا. مجھے پائلٹوں نے بتایا, اور ان پائلٹوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت دیندار ہیں, انہوں نے کہا بعض دفعہ جہاز میں ایمرجنسی ہوتی ہے, سیکنڈوں کی خطا سے نا سینکڑوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, بھاگنا پڑتا ہے پیچھے, راستے میں بالکل بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی قیمت پہ بھی راستے میں نماز نہ پڑھیں. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ میرا کیا معمول ہے, میں گھنا بن کے جاتا ہوں, یوں نہیں جا کے بتائیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, وہ خون کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی یار اب یہ آئے گا پھر دوسرا آئے گا تو مسائل ہوں گے. جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اس وقت تو ظاہر ہے سیٹ بیلٹ ہوتی ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو پیشاب بھی آ رہا ہوں تو روکنا پڑتا ہے انسان کو. جب وہ سیٹ بیلٹ کھلنے کا وہ آرڈر آ جاتا ہے, یعنی وہ سائن آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے رہیں. کچھ وہاں پر ایئر ہوسٹس وغیرہ اور یہ جہازوں کا عملہ نا کچن میں اڑی کر رہا ہوتا ہے, وہ کرنے دیں اپنا. وہاں اس وقت جائیں گے نا, آپ جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ منع کر دیتے ہیں, ایک دفعہ منع کر دو پھر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا آدمی. گنے بن کے بیٹھ جاؤ آرام سے. پھر خراما گئے واش روم کے بہانے, ٹھیک ہے, پتلی گلی سے وہاں گئے, دیکھا جگہ ہے, نیت باندھ لی اپنا, آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. اس طرح اکثر دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتے, بلکہ مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں چادر بچھا کے نماز پڑھ لو. ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں میں ڈسٹربنس نہ ہو. ظاہر ہے وہ ایک جہاز کے SOPs بہت سخت ہوتی ہیں, کیونکہ جہاز کا ذرا سا حادثہ ذرا سا نہیں ہے, کباب پراٹھے بن جاتے ہیں انسان کے. بس کی ٹکر ہوگی نا, آپ کا ایک آدھ پرزہ دائیں بائیں ہو جائے گا, وہ جڑ بھی جاتا ہے دوبارہ. ایو کلینک میں پرزے ہی جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے بہت سے لوگ ہیں پورے الگ الگ ہوئے تھے, پوری ریپیئرنگ کر کے دوبارہ سے ان کو کھول کے دوبارہ جوڑ دیا ڈاکٹروں نے. لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا, ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی, کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ایسی کی تیسی سارا جہاز ایک دم سے برباد, یعنی اس کا تو حادثے میں پھر ریورس گیئر ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, گھنے بن کے جانا ہے, ایسے خراما جیسے آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلح اٹھا کے باقاعدہ پابندی کے ساتھ آستینیں چڑھا کے نا یوں ایئر ہوسٹس سمجھتی ہے اب تباہی مچا دے گا, یہ واش روم میں جائے گا پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہاں جا کے, اس اسٹائل سے جا رہا ہے بالکل کہ اب نہائے گا یہ جا کے, جمعے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ نماز کی تیاری نہیں ہو رہی. گھنے بن کے خراما جاؤ, اور وہاں جا کے نا ایسے جیسے ایسے گھومنے پھرنے, دیکھا جگہ ہے, آرام سے کنارے پہ کھس کے نیت باندھی, نماز پڑھ کے پتلی, کوئی کچھ نہیں کہتا. اکثر میں نے دیکھا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اگر پھر بھی منع کر دیں کہ نہیں پڑھنی تو پھر آرام سے لڑو نہیں, پھر ان سے جا کے بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو احتیاطاً دہرا لو, کیونکہ فرض نماز میں قبلہ رخ کا تعین بھی ضروری ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے جو نماز ہے اس کو لوٹایا جائے گا. میں ابھی اس پہ آتا ہوں, پہلے میں یہ بات مکمل کروں پھر آپ سوال پوچھیں. تو آپ نے کیا کیا, اچھا یہ سمجھ میں آ گیا. جماعت کرنی ہے 2 آدمی, 2 سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ پورے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پھر راستہ بلاک ہوتا ہے, تو مسائل ہوتے ہیں, تو یہ مجبوری ہے. تو پائلٹوں سے بھی میں ملا ہوں, وہ بھی جو دیندار جو نمازی پائلٹ ہیں, وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں جو اس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے. دوسرا کام وضو کیسے کرنا ہے جہاز میں. پہلی بات تو ایئرپورٹ سے وضو کر کے چڑھیں آپ. جہاز میں جگہ نہیں ہوتی اندر وضو کرنے کی, لیکن اگر پھر بھی وضو ٹوٹ گیا ہے, نہیں رہ پایا اتنی دیر تک آپ کا وضو, تو آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ آپ گئے, وہی وہاں آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا پانی لے کے, بہت تفصیلی وضو نہ کریں آپ وہمیوں کی طرح یوں کر کے دھو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, کیونکہ جہاز میں یہ سب پانی اتنا نہیں ہوتا وہاں.
تو آپ نے آرام سے جو واجب وضو ہے وہ کیا. پاؤں دھونے کے لیے آپ نے کیا کیا, گلاس میں ہلکا سا پانی لیا, واش روم میں دھو لیے. پاؤں بھی وہیں اوپر اڑا تو لڑکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس طریقے سے. کتنے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو گرے. تو گلاس میں پانی لیا آپ نے. اچھا گلاس کیسے لیا؟ ابھی میں جب آ رہا تھا نا کینیڈا سے, مجھے نماز پڑھنی تھی, تو میں نے پہلے دیکھا ماحول بالکل سکون کا ہو گیا ہے, سب اپنے آرام سے بیٹھے, کوئی خراٹے لے رہا ہے. تو میں کیا خراما گیا. اب مجھے وضو کرنا تھا اور اتفاق سے میں پانی کی بوتل لینا بھول گیا تھا. تو میں نے کیا کیا ہے, وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جہاز کا عملے کا نا, وہ ادھر دیکھ رہا ہے, اس کے پاس وہ گلاس فلاس رکھے ہوئے تھے. جیسے اس نے ادھر دیکھا, میں نے یوں کر کے ایک گلاس نکالا واش روم میں, اس کو نہیں پتا چلا. اگر میں اس کو بتا کے لیتا نا گلاس, تو وہ ڈر جاتا کہ پتہ نہیں اب یہ وہاں جا کے نہائے گا, کیا کرے گا یہ. اس کو پتا تھا یار پانی پینے کے لیے گلاس نہیں مانگ رہا, یہ اندر جا رہا ہے, تو یہ مولانا لوگ ہیں, یہ کیچڑ کر کے آئے گا وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گلاس نہیں دیتا. تو میں نے انتظار کیا, اور جیسے اس نے یوں دیکھا, میں نے شاید پہلی دفعہ 2 نمبری کی ہوگی, اس نے یوں دیکھا, ہم نے یوں کر کے طریقے سے گلاس نکالا, جیب میں رکھا, اور گھننے بن کے واش روم میں گھس گئے. ہم گھننے اپن بہت دفعہ فرض ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واش روم میں تبلیغ والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, جماعتیں بہت جاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ پانی کم سے کم نیچے گرے, اور جو فلش ہے نا اس میں پاؤں دھونے آپ نے گلاس سے, اور ایک گلاس سے پورا پاؤں آرام سے, چھوٹا گلاس ہوتا ہے نا کاغذ کا, پورا پاؤں آرام سے دھل جاتا ہے. کوئی وہمی ہوگا تو نہیں دھلے گا اس کا پاؤں. وہاں آپ نے دھویا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, میں یہ خود کرتا ہوں, ٹیشو سے ساری جگہ کو نیچے خشک کرتا ہوں جو پانی کی چھینٹیں پڑی ہیں. نیچے باقاعدہ جگہ نہیں ہوتی, کتنا مشکل ہے نیچے جھک کے ٹیشو سے صاف کرنا. پورا خشک کر کے آتا ہوں تاکہ باہر نکلوں نا تو یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ یار یہ کیچڑ کر کے آئے ہیں, یہ وضو کی جگہ, کیونکہ انہوں نے وضو کی جگہ نہیں بنائی ہوئی جہاز کے اندر. تو میں پورا ٹیشو سے اس کو اچھی طریقے سے نیچے, کیونکہ جتنا بھی ہو چھینٹیں بہرحال نیچے گرتی ہیں, پورا اس کو خشک کر کے, اور جو بیسن ہے نا جہاں وضو کی وہ بھی خشک کرتا ہوں اچھی طریقے سے اس کو خشک کر کے اس کو ٹیشو کو ٹھکانے لگایا, صابن سے ہاتھ دھوئے. کوئی نیا بندہ جائے گا نا وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی وضو کیا ہے کسی نے. تو تبلیغ والوں سے بھی گزارش ہے, تبلیغ کے بڑے بھی یہی ہدایات دیتے ہوں گے یقیناً. تو میں نے چونکہ سفر کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب ہدایات پر عمل نہیں ہوتا. ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ جماعت جا رہی تھی, تو پائلٹ نے بتایا کہ کیونکہ اجتماع میں جا رہا ہے وہ جہاز, تو سارے ماشاءاللہ نمازی تھے, 100% نمازی بیٹھے ہوئے تھے. اتنا کیچڑ ہو گیا تھا جہاز میں, اتنا پانی, جگہ جگہ گندگی. بھائی اس سے نمازیوں کا امیج بہت خراب ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بیت الخلاء میں مٹی سے استنجا جائز نہیں ہے, مٹی کے ڈھیلے سے. وجہ کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. اب جو پکے واش روم ہے اس میں آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے تو گندگی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پہلے تو تھا جنگل میں جا رہے ہیں استنجا کیا, ڈھیلا اٹھا کے پھینک دیا. اب جنگل میں تھوڑی جا رہے ہیں, اب تو واش روم گھروں کے اندر ہے. آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے, وہ مٹی واش روم میں جائے گی, واش روم بند ہوگا, پڑی ہوگی, لوگوں کو گھن آئے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں, کیونکہ لوگ نا حضرت کے دور میں کوئی ڈھیلے رکھے ہوتے تھے لوگوں نے, اور ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے مسجدوں میں مٹی کے ڈھیلے باقاعدہ ڈبوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو حضرت اس کے خلاف تھے کہ بھائی اب اس سے گندگی ہو رہی ہے, اب صفائی نہیں ہو رہی اس سے. تو ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. تو تکلیف سے بچنے کا پہلے تو وضو کرنا بھی ضروری ہے, گندگی سے بچنا بھی ضروری ہے. تو جب بھی کوئی نمازی آدمی جہاز کے واش روم میں وہ وضو کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود اچھی طرح سے صاف کرے, اس میں اپنا چھوڑ کے نہ آئے ایسے, ورنہ آہستہ آہستہ پابندیاں لگیں گی پھر کہ بھائی بالکل پڑھنی نہیں ہے. یہ جب بھی آتے ہیں یہ نمازی لوگ جو ہے وہ واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں. تو یہ